الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم آپ کو جو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہم آپ کو جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان المعظم میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم میں کیونکہ آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے، تو ہمیں ایسی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو اور ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو۔ اور اس شعبان میں آپ نوافل ادا کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، اور اس کے بعد آپ روزے بھی رکھیں، تو یقیناً اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، لیکن وہ فرض ہیں، ہم نے رکھنے ہیں، لیکن یہ نفلی روزہ ایسا عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے رکھتے ہیں کہ دیکھیں میرا رب کہتا ہے کہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی ہے کہ میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میرا بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو میں بھی اس کو معاف کر دوں گا، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دوں گا۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن اس شعبان میں جو خاص وظیفہ ہے، اگر آپ نے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ ڈیلی کی بنیاد پر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، سورۃ ملک کی تلاوت کریں، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو قیدی ہے اگر سورۃ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ پاک اسے رہائی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی شان، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کو اللہ نے یہ خاص عمل ایسا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل سکون قلبی پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور احسن طریقے سے ساتھ خوبصورت کر کے کریں، تاکہ ہماری جو زندگی ہے ایک مثالی بن جائے۔ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، صحب قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، صحب قرآن پر بھی انعام رکھتے ہیں، اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ہم درود پاک بھی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ہمارا درود پاک سے رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا رشتہ مضبوط ہے، تو ہماری تو بگڑی بھی درود پاک سے بنے گی، ہمارا تو تعلق اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس شعبان المعظم میں ہم کم از کم ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کے پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا منگیں اور وسیلہ پیش کریں کہ مولا تیرے محبوب کی ذات پر میں نے درود پاک پڑھا ہے، یہ تحفہ بھی قبول فرما، اور اس درود پاک کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرما۔ پھر اللہ پاک دیکھیں کیسے برکتیں اور کیسے اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔